اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 208 پڑھیں گے اور آج کے سبق میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 اور 186 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے یہ جو 3 رنگ دیے گئے ہیں ان کو سمجھیے۔ یہ 2 اسلوب ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، تو ان میں علامات کے ذریعہ پہچان کر کے کیسے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو سرخ رنگ ہے وہ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ یہ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کلو ہر نفس شخص کو، جان کو، ذائقۃ الموت موت کا مزہ چکھنا ہے، وانما اور بے شک، توفون تم سب کو پورا دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 رنگ ہیں۔ جو تا ہے یہ اس کا معنی تم ہو رہا ہے، واو نون جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، اس کا معنی سب ہو رہا ہے۔ تو جو وفا یہ اصل لفظ ہے، اس کا معنی پورا۔ وانما اور بے شک، توفون تم پورا دیے جاؤ گے۔ یہاں پہ 6 نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں، تو نیچے 6 نمبر علامت تا پر پیش اور آخر سے پہلے زبر میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے کا مفہوم ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس کی وضاحت بھی جو ساتھ ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ اجورکم تمہارے اعمال کا بدلہ، یوم القیامت قیامت کے دن، فمن زحزح پس جو شخص بچا لیا گیا عن النار آگ سے، وادخل الجنت اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان، لتبلون البتہ تم ضرور سب آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم اپنے مالوں میں، وانفسکم اور اپنی جانوں میں، ولتسمعن اور البتہ ضرور تم سنو گے، من الذین ان لوگوں سے جو اوتوا الکتاب سب دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین ان لوگوں سے اشرکوا جن سب نے شرک کیا، اذن تکلیف دہ باتیں، کثیراً بہت سی، وان تصبروا اور اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا اور تم سب ڈرتے رہو گے، فإن ذلک تو بے شک یہ، من عزم الامور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو اچھی طرح دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل نفس ہر شخص کو، ذائقۃ الموت موت کا مزہ چکھنا ہے، وانما توفون اور بے شک تم سب کو پورا دیا جائے گا، اجورکم تمہارے اعمال کا بدلہ، یوم القیامت قیامت کے دن، فمن زحزح پس جو شخص بچا لیا گیا عن النار آگ سے، وادخل الجنت اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان، لتبلون البتہ تم ضرور سب آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم اپنے مالوں میں، وانفسکم اور اپنی جانوں میں، ولتسمعن اور البتہ تم ضرور سنو گے، من الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جو سب دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین اور ان لوگوں سے جن اشرکوا سب نے شرک کیا، اذن کیا سنو گے، اذن تکلیف دہ باتیں، کثیراً بہت سی، وان تصبروا اور اگر تم سب صبر کرو گے، وتتقوا اور تم سب ڈرتے رہو گے، فإن ذلک من عزم الامور تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ رول نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس میں کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے جو تقریباً 65% ہیں، نیلا رنگ بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے ہے، اور سرخ رنگ جو ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وانما اور بے شک، توفون تمہیں پورا دیا جائے گا، اجورکم تمہارے اعمال کا بدلہ، یوم القیامت قیامت کے دن، فمن زحزح پس جو بچا لیا گیا عن النار جہنم کی آگ سے، وادخل الجنت اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان، لتبلون فی اموالکم اے ایمان والو البتہ ضرور تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں، وانفسکم اور اپنی جانوں میں، ولتسمعن اور البتہ تم ضرور سنو گے، من الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب،
من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین اور ان لوگوں سے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، کثیراً بہت سی تکلیف دہ باتیں، وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ ذَلِكَ تو بے شک یہ من عزم الامور بڑی ہمت کے کام ہے۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں قرآنی الفاظ کے اردو میں استعمال کی وضاحت، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اجورکم، اجر، اجرت، عند اللہ معجور، یہ سارے ہم اردو کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ادخلا داخل، دخول، متاع، متاع کارواں، یعنی جتنے بھی الفاظ ہیں اردو کے اندر ہم ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا اگر اس پہ توجہ کریں تو قرآن پاک کا ترجمہ نہایت ہی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ علامات کے ذریعے یا رنگوں کے ذریعے پہچان کر کے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے، کوئی سننے والا، غور کرنے والا، سمجھنے والا، لیکن ہم کہتے ہیں جی ہم قرآن پاک کا ترجمہ نہیں سیکھ سکتے، یہ بڑا مشکل ہے، تو یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ بہت زیادہ آسان ہے، بس ہماری تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ بالکل آسانی کے ساتھ آپ چند ہی دنوں کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے بھی لگ جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اچھی طرح یاد بھی ہو جائے گا۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ضرور پوچھیے۔ اس طرح ہمارا علم الصرف کا آغاز ہو چکا ہے، ایک لیسن ہو گیا، انشاءاللہ وہ بھی ہفتے میں 2 یا 3 لیسن آپ کو ملا کریں گے، ان کو بھی آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اسی طرح معلم القرآن جو اسی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے رنگوں کی مدد سے جو اسلوب اس کے اندر اپنائے گئے ہیں مصباح القرآن میں، وہی اسلوب اس کے اندر پڑھائے گئے ہیں، تو وہ ایک مکمل پلے لسٹ ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، اور آپ بھی اگر تھوڑا سا اس وقت نکال کے ان ویڈیوز کو واچ کریں تو انشاءاللہ آپ کو بھی کافی فائدہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔